بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 315 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے باب فی الحائط المائل سے متعلق پڑھیں گے، یعنی وہ دیوار جو جھکی ہوئی ہو، گرنے کے قریب ہو، وہ اگر گر کر کسی نفس یا مال کا تاوان کر لے تو اس کا ضمان مالک کی دیوار پر آئے گا یا نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس سبق میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، فصل فی الحائط المائل۔ یہ فصل ہے جھکی ہوئی دیوار کے بیان میں۔ حائط مال الى طریق العامة زمن ربه ما تلف به من نفس او مال ان طالب بنقضه مسلم او ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب فإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها فإن أجله أو أبرأه صح بخلاف الطريق۔ حائط خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن خمس الدية دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية۔ یہ فصل ہے جھکی ہوئی گرنے والی دیوار کے احکام کے بیان میں۔ مصنف علیہ الرحمہ مباشرت قتل اور قتل کے لیے سبب بننے کے احکام کے بیان کے بعد اب ایسے قتل کے احکام بیان فرما رہے ہیں جو جمادات کے قبیل سے ہیں، یعنی دیوار وغیرہ یا اور دیگر چیزیں۔ اس سے پہلے والے فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے چونکہ جرسن اور مزاب وغیرہ مسائل ذکر کیے تھے، وہ اسی کی جمادات سے متعلق ہے، تو اس فصل میں جمادات سے متعلق مزید مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ حائط مال الى طریق العامة ضمن ربه ما تلف به میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی دیوار مسلمانوں کے عام راستے کی طرف جھک گئی، لوگوں نے مالک سے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا اور توڑنے کے مطالبے پر انہوں نے گواہ بھی قائم کیے، مگر اس نے دیوار نہیں توڑی، دیوار کے توڑ کر دوبارہ تعمیر نہیں کی، اور اس کو اتنی مدت بھی مل چکی ہو جتنی مدت میں وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، پھر یہ دیوار گر گئی اور اس سے کوئی جان یا مال تلف ہو گئی تو مالک پر اس کا ضمان آئے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوگوں نے مطالبہ کیا اور اس نے قدرت کے باوجود دیوار کو درست نہیں کیا، تو یہ اس کی جانب سے گویا تعدی ہے، لہذا یہ ضامن ہوگا۔ البتہ جان کا ضمان وہ عاقلہ پر آئے گا اور مال کا ضمان خود اس مالک پر آئے گا، صاحب دیوار پر آئے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ طلب بنقضہ مسلم او ذمی، کہ اس سے مطالبہ لوگوں نے کیا ہو توڑنے کا، تو مطالبہ کرنے میں برابر ہے، چاہے مطالبہ کرنے والے مسلمان ہوں یا ذمی ہوں، اس لیے کہ دونوں معصوم الدم ہے، کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بس ان دونوں میں سے اگر کسی نے مطالبہ کر لیا تو ان کے مطالبے کے بعد اب اس پر لازم تھا کہ یہ دیوار گرا دے، لیکن اس پر ضمان کے لیے کتاب کے حاشیے میں 4 شرائط ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ اس سے مطالبہ کیا ہو، یعنی مطالبہ کیا ہو کہ بھئی اس دیوار کو گرا دے۔ لابد من طلب مالک الحائط بنقضہ، دیوار کا جو مالک ہے اس سے اس دیوار کے توڑنے کا مطالبہ ضروری ہے۔ مطالبہ جب تک نہ کیا ہو تو بغیر مطالبے کے دیوار اگر کس پر گر جائے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔
دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ یکون المطالبۃ الی من لہ ولایۃ التفریع، یعنی مطالبہ بھی اس شخص سے کرے جو اس دیوار کو گرا کر درست کر سکتا ہو، جس کو اس کی تعمیر پر قدرت ہو۔ مثلا اگر اس میں مستاجر رہتا ہے یا کوئی مستعار رہتا ہے جس نے وہ گھر عاریت پر لی ہے، تو ان سے مطالبہ کا جو اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مطالبہ براہ راست جو ہے مالک سے کرنا ضروری ہے۔ مالک کے ضامن ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ یشترط دوام تلک الولایت الی وقت السقوط، جس وقت اس سے مطالبہ کیا اور مطالبہ کرنے والے نے گواہ بھی قائم کر دی، تو اس وقت سے لے کر دیوار گرنے تک یہ دیوار اسی کی ملکیت میں ہو، اس کی ملکیت سے نکلی نہ ہو۔ اگر اس کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلی گئی اور پھر کسی پر گر گئی تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یشترط للضمان ان تمضی مدت یتمکن فیہا من النقض بعد الاشہاد، کہ بھئی اس دیوار کے گرانے کا جب اس سے مطالبہ ہوا تو اس کے بعد اتنی مدت گزری ہو جس میں یہ دیوار کو گرا سکتا ہو، دوبارہ تعمیر کر سکتا ہو۔ اگر دیوار گرانے پر اس تک اس کو مہلت نہیں ملی، بلکہ ابھی اس کو بتایا گیا بھئی کہ زلزلے کی وجہ سے آپ کی دیوار میں دراڑیں آ گئی، بالکل راستے کی طرف جھک چکا ہے، لہٰذا اس کو فوراً گرائیں، اور وہ گرانے کا منصوبہ ہی بنا رہا تھا کہ اتنے میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ گری اور کسی کی جان یا مال تلف ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال ضمان ہونے کے لیے، ضامن بننے کے لیے یہ 4 شرائط ہیں، ان کو نوٹ فرما لے۔ فرماتے حائط مال الی طریق العامت، اگر دیوار ہے مالا جو جھک گئی ہے، مائل ہو گئی ہے، الی طریق العامت عام لوگوں کے راستے کی طرف، ضامن ربہ، تو اس مالے کی دیوار ضامن ہوگا ما تلف به من نفس او مال، جو چیز تلف ہو جائے اس دیوار کے گرنے سے، چاہے نفس ہو یا کہ مال ہو۔ ان طالب بنقضه مسلم او ذمی، اگر مطالبہ کر چکا ہو اس رب الحائط سے، کس چیز کا مطالبہ؟ بنقضه، اس دیوار کے گرانے کا، مسلمان نے کیا اور ذمی نے، ولم ينقضه، اور پھر بھی اس نے تو توڑا ہو، فی مدت، اتنی مدت میں، یقدر علی نقضه، جس مدت میں یہ اس دیوار کے توڑنے پر قادر ہوتا۔ وَإِن بَنَاهُ مَائِلًا ابْتِدَاءً ضَمِنَ مَا تَلَفَ بِسُقُوطِهِ بِلَا طَلَبٍ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے شروع ہی سے دیوار ٹیڑھی بنائی، مصری ہی نے اس کو ٹیڑھی بنائی اور پھر وہ گر گئی جس سے وہ ہلاک ہوا، تو لوگوں کی طرف سے گرانے کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ مالک الحائط یہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں لوگوں کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے شروع سے جب دیوار ٹیڑھی بنائی اور راستے کی طرف جھکی ہوئی بنائی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدا ہی سے متعدی تھا، تو گویا کہ اس نے خود تعدی کر لی، جب اس نے خود تعدی کر لی لہذا اس پر اب ضمان لازم آئے گا۔ وَإِن بَنَاهُ مَائِلًا ابْتِدَاءً، اگر اس نے دیوار ٹیڑھی بنائی ابتدا ہی سے، ضَمِنَ مَا تَلَفَ بِسُقُوطِهِ، تو اس دیوار کے گرنے سے جو چیز تلف ہوگی تو اس کا یہ ضامن ہوگا، بلا طلب، بغیر اس دیوار کے توڑنے یا گرانے کے مطالبے کے، یعنی اس صورت میں دیوار کے گرانے یا توڑنے کا مطالبہ کرنا یہ ضروری نہیں۔ فَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ فَالطَّلَبُ إِلَى رَبِّهَا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی گھر کی دیوار پڑوس والے گھر کی طرف ٹیڑھی ہو چکی ہو اور پڑوس والے گھر کی طرف جھک گئی ہو، تو اب اس دیوار کو توڑنے کا مطالبہ، یہ اس مطالبے کا حق صرف اس پڑوسی ہی کو ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، لہذا اس پڑوسی مطالبہ کر سکتا ہے اس صاحب دیوار سے کہ بھئی آپ اپنی دیوار گرا دیں، اس سے میرے گھر کے بچے اور میرے خاندان والوں کو خطرہ ہے۔ بس اگر اس نے گرا دی، ٹھیک ہے، نہیں گرائی تو جو نقصان ہوگا پڑوسی کا تو اس پر ضمان لازم آئے گا۔ لیکن اگر رب الحائط نے اس پڑوسی سے کہا بھئی ابھی میری کچھ مجبوری ہے، جلدی اس کو نہیں گرا سکتا، کچھ مجھے مہلت دے رہے، پڑوسی نے اس کو مہلت دے دی، یا اس کو کہا چلو بھئی نہیں ضرورت نہ بناؤ، بری کر دیا اس کو،
پھر تو یہ براعت اور اس کو مہلت دینا پڑوسی کی طرف سے صحیح ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پر حق صرف اسی کو ہے مطالبے کا کہ یہ اس دیوار کو گرانے کا مطالبہ اس سے کرے, کسی اور کو نہیں ہے. اب اگر وہ اپنا حق خود ساقط کرتا ہے, ساقط کرنے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے, راضی ہے تو اس کو چھوڑ دے, معاف کر دے. اگر اس صورت میں پھر وہ دیوار گر گئی تو اس صاحب الحائط پر ضمان لازم نہیں آئے گا. فرماتے ہیں فَإِنْ مَالَ إِلَى دَارٍ, اگر دیوار جھک گئی کسی پڑوسی کی گھر کی طرف, یعنی ایک ہی شخص کی گھر کی طرف, فَطَلَبُ إِلَى رَبِّهَا, تو اس دیوار کے توڑنے کا مطالبہ اس رب الدار کے ہی کے لیے ہوگا, یعنی اس گھر کے مالک کے لیے ہوگا جس گھر کی طرف یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے. فَإِنْ نَجَّلُوا, پس اگر اس صاحب بیت نے اس کو مہلت دے دی, او ابرأہ, یا بری کر دیا, صحا, تو یہ صحیح ہے. بخلاف الطریق, بخلاف طریق کے اگر راستے کی طرف مائل ہے تو پھر چاہے کوئی بھی اس کو بری کر دے, چاہے کوئی بھی اس کو مہلت دے دے, تو اس مہلت دینے والے کی مہلت اور اس بری کرنے والے کی برات کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر قاضی نے بھی مہلت دے دی تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ قاضی کو ایسے تصرفات کا اختیار ہے جس میں عوام کا فائدہ ہو اور اس میں تو لوگوں کا نقصان ہے. اس لیے فرماتے بخلاف الطریق, اگر راستے کی طرف مائل ہے تو پھر کسی کو مہلت دینا یا کسی کا اس کو بری کرنا یہ کسی کا بھی اختیار میں نہیں ہے. لہذا اگر باوجود برات اور مہلت دینے کے دیوار گر گئی تو اس پر ضمان لازم آئے گا. حائط خمسۃ, وہ دیوار جو 5 لوگوں میں مشترک ہے. حائط مشترک بین خمسۃ, یعنی وہ دیوار جو 5 لوگوں کے درمیان مشترک ہو. ان میں سے کسی ایک سے کسی نے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ کا جو مشترک دیوار ہے وہ راستے کی طرف جھک گئی ہے, لہذا آپ اس کو توڑ دیں, اور باقی 4 شرکاء کو پتہ نہیں تھا, بس اس نے دیوار نہیں توڑے, وہ گر گئی اور کسی کا نقصان ہوا, تو یہ جو جس کو اطلاع دی تھی اور اس کے اطلاع دینے پر گواہ بھی قائم کیے تھے, یہ اس مقتول کے خمس دیت کا ضامن ہوگا. یعنی ضمان تو ان تمام پر آئے گا, لیکن ضمان کی ادائیگی صرف یہی ایک شخص کرے گا, یعنی 5واں حصہ ادا کرے گا, یعنی 20 اونٹ اس پر لازم ہوں گے. فرماتے حائط خمسۃ, دیواریں 5 لوگوں کے درمیان مشترک, او شہد علی احدہم, ان میں سے ایک پر گواہ قائم کیے گئے, فسقط, اس کے بعد پھر دیوار گر گیا, علی رجل, کسی شخص پر, ضمن خمس دیت, تو جس پر گواہ قائم کیے گئے تھے, جس سے مطالبہ کیا گیا تھا, وہ خمس دیت کا ضامن ہوگا. دار بین ثلاثۃ, صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر 3 لوگوں کے درمیان مشترک ہے, ان میں سے ایک نے اس گھر میں مشترکہ حصے میں سے گڑا کودا, یا اس میں دیوار کھڑی کر دی عارضی, اور اس گڑھے میں کوئی شخص گر کر مر جائے یا وہ دیوار کسی پر گر جائے, تو جس نے یہ گڑھا کودا ہے یا جس نے یہ دیوار بنائی ہے, یہ 2 ثلث دیت کے 2 ثلث کا ضامن ہوگا. کیوں بھی 1 ثلث کا نہیں 2 کا؟ اس لیے کہ اس نے جس مشترکہ گھر میں تصرف کیا ہے, تو جس جگہ اس نے گڑھا کودا ہے یا دیوار بنائی ہے وہ اس کے اور اس کے 2 شریکوں کے درمیان مشترک ہے, اور اس نے ان کے بغیر اجازت کے بغیر یہ گڑھا کودا ہے یا دیوار بنائی ہے, تو لہذا اپنے حصے میں تو یہ متعدی نہیں ہوگا تصرف کرنے سے, لیکن باقی 2 شریکوں کے حصے میں تصرف کرنے سے یہ متعدی شمار ہوگا. جب ان کے حصے میں تصرف کرنے سے یہ متعدی شمار ہوتا ہے, تو لہذا اب اگر اس کے اس تصرف سے کسی کی جان یا مال کی نقصان ہوتی ہے تو یہ اس نقصان کے 2 ثلث کا ضامن ہوگا. فرماتے دارم بین ثلاثۃ حفر احدہم, گھر ہے 3 بندوں کے درمیان مشترک, ان میں سے ایک نے گڑھا کودا, بئرن کنواں کودا, او بنا حائطن, یا اس میں دیوار بنائی, فعاتب بہ رجل, اور اس سے کوئی شخص ہلاک ہوا, ضامن ثلث دیت, تو یہ حافر اور بانی دیت کے 2 ثلث کا ضامن ہوگا. اس میں بعض رات کے اختلاف میں وہ فرماتے ہیں کہ
نصف دیت کا ضامن ہوگا. وہ فرماتے کیوں؟ اس لیے فرماتے اس کا یہ تصرف اس کی ملکیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے غیر متعدی ہے اس میں، اور شریکین کی ملکیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں تعدی ہے. تو لہذا دو ہی قسم کے تصرف ہوئے، ایک میں تعدی دوسرے میں غیر تعدی. تو جس میں غیر متعدی تو تعدی اور غیر متعدی فعل پر تصرف پر اس دیت کو تقسیم کیا جائے گا، لہذا نصف دیت لازم ہوگا. لیکن مفتہ بھی قول جائیے جو امام صاحب کا قول ہے. بہرحال عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے فصل فی الحائط المائل شروع کی، یعنی ایسی دیوار جو کسی راستے کی طرف جھک گئی ہو تو اس کا حکم ہم نے پڑھا کہ اس کے مالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو گرا دے. اگر اس نے نہ گرایا تو وہ ضامن ہوگا. ضامن ہونے کی 4 شرائطیں ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد پھر ہم نے اس دیوار کا حکم پڑھا جو ابتداءً مائل ہو، شروع ہی سے ٹیڑھی کسی نے بنائی ہو، اس میں بغیر مطالبے کے وہ مالک ضامن ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی دیوار کسی خاص مملوک کی طرف مائل ہو، یعنی خاص گھر کی طرف، تو اس صورت میں صاحب بیت ہی کو اس کو توڑنے کا مطالبے کا حق ہے. اور اس کے بعد ہم نے مشترک دیوار اور مشترک گھر کا مسئلہ پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.